حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے، اور خاص طور پر سورہ مائدہ میں ایک اہم واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی اور فرعون کے ظلم سے نجات دے کر ایک آزاد قوم بنایا تو انہیں حکم دیا گیا کہ اب تم ایک بابرکت سرزمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اس میں دشمن سے مقابلہ کرو اور قابض قوم کو وہاں سے نکالو۔ یہ سرزمین شام و فلسطین کا علاقہ تھا جس میں اس وقت قوم جبارین آباد تھی جو نہایت طاقتور، قوی ہیکل اور جنگجو لوگ تھے۔ ان کا جبر، ان کی سرکشی اور ان کا غرور مشہور تھا۔ وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے اور دشمن پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کے مرد لمبے چوڑے فولادی جسم والے تھے، ہتھیار اٹھاتے اور اٹھانے والے تھے کہ ان کی عورتیں بھی کم نہ تھیں۔ ان میں ایک عورت ایسی تھی جو جبارین کی فخر اور جرت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لوگ اسے عورت جبارین کہتے تھے کیونکہ وہ مردوں کی طرح جنگ میں شریک ہوتی تھی، جاسوسی کرتی، قبیلے کے رازوں کی حفاظت کرتی اور دشمن کے قریب آنے سے پہلے اس کی بو سونگھ لیتی۔ بنی اسرائیل جب سرزمین مقدس کے قریب پہنچے اور ان کے لیے جاسوسوں نے جا کر جبارین کی زمین دیکھی تو انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جن کی جسامت دیکھ کر دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ان کے ہتھیار چمکتے ہیں اور ان کے گھوڑے بھی عام گھوڑوں سے بڑے ہیں، اور وہاں ان کی ایک عورت ہے جو اتنی بلند و قامت ہے کہ عام مرد سے اس کے کندھے تک پہنچتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جلال ہے کہ جو اس کی طرف دیکھے اس کی نظر جھک جائے۔ وہ عورت دشمن کو دور سے دیکھ کر پہچان لیتی ہے، اور اس کے قبیلے کے سپاہی اس کی ایک آواز پر جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بنی اسرائیل کے دل سے اس خبر سے مزید ڈر گئے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نے انہیں تسلی دی، فرمایا ترجمہ: اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ مگر بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اس میں تو جبار لوگ رہتے ہیں اور ہم اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں۔ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہی وہ موقع تھا جب ان کے ڈر کا ایک بڑا سبب عورت جبارین کا ذکر بھی تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جب اس جیسی عورت اس قوم میں ہے تو ان کے مرد کیسے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کی یہ بزدلی اللہ کو پسند نہ آئی، چنانچہ حکم ہوا کہ اب یہ قوم 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتی رہے گی، اور وہی ہوا۔ بنی اسرائیل ریت کے سمندر میں بھٹکتے رہے، دن میں دھوپ، رات میں ٹھنڈ، اوپر سے بھوک اور پیاس کی آزمائش۔ مگر حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی تھی، بادل سایہ کرتے تھے اور من و سلوہ نازل ہوتا، لیکن سرزمین مقدس کا دروازہ ان پر بند رہا۔ ادھر جبارین اپنی زمین میں آباد اور مطمئن رہے۔ عورت جبارین بڑھاپے میں بھی تیز نگاہ اور مضبوط بدن والی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے بیٹوں کو تیر اندازی اور نیزہ بازی سکھاتی، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھتی، اور جب بنی اسرائیل کے کوئی لوگ قریب آتے تو وہ فوراً اپنے مردوں کو خبر دیتے، اور کہا جاتا کہ وہ اتنی طاقتور تھی کہ ایک ہاتھ سے گھڑ سوار کو روک لیتی اور دوسرے ہاتھ سے نیزہ مار دیتی۔ اس کی یہ شہرت صرف جسمانی قوت تک محدود، کیونکہ حکمت عملی بھی مشہور تھی۔ وہ اپنے قبیلے کی جنگ منصوبہ بندی میں شامل ہوتی اور مرد اس کی رائے کو اہمیت دیتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ جاسوس ایک رات جبارین کی بستی میں گئے اور عورت جبارین نے انہیں دیکھ لیا، مگر پکڑنے کی بجائے ان کے سامنے آ کر بلند آواز میں کہا، ہماری زمین پر قدم رکھنے والے سن لیں، یہاں کا ہر پتھر ہمارا پہرے دار ہے اور ہر عورت ایک سپاہی ہے۔ واپس جاؤ اور اپنے سردار کو کہو کہ ہم نہ تو تمہاری زمین میں آتے ہیں اور نہ ہی تمہیں اپنی زمین میں آنے دیں گے۔ یہ الفاظ بنی اسرائیل کے جاسوسوں کے دلوں میں ہتھوڑے کی طرح گونجے۔ جب وہ واپس پہنچے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہاں جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ یہی خوف اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوا، یہاں تک کہ جب وہ یوشع بن نون کے دور میں اللہ کے حکم سے یہ زمین فتح ہوئی تو عورت جبارین کا ذکر ایک پرانی داستان کی طرح رہ گیا، مگر اس کی جرت اور بہادری کا چرچا ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔
اور اس کا نام عورت جبارین ایک علامت بن گیا کہ یہ جب بھی عورت اپنے قبیلے کے دفاع میں مردوں سے بڑھ کر کھڑی ہو جائے دشمن کے دلوں میں کیا ڈال سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن اگر دل میں خوف بیٹھ جائے تو پھر سامنے چاہے ایک عورت ہی کیوں نہ ہو وہ پوری قوم کے قدم روک سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ لمحہ جب انہوں نے عورت جبارین کے قصے کو سن کر اپنی ہمت ہار دی، آج بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل جیت یا ہار میدان جنگ میں نہیں بلکہ دل کے اندر طے ہوتی ہے، اور جو قوم اپنے دل میں خوف نہیں نکالتی وہ کبھی اپنے مقدس زمین میں قدم نہیں رکھ سکتی۔